سر کیا آدم علیہ السلام نے جنت میں سیب کھایا تھا یا گندم کا دانہ؟ بائبل کے اندر سیب کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح بعض جو مفسرین ہیں، جو مسلمان مفسرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گندم کا دانہ کھایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ لیکن قرآن مجید نہ تو گندم کی بات کرتا ہے، نہ ہی سیب کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید درخت کی بات کرتا ہے، اور قرآن مجید یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درخت کے قریب آنے سے منع کیا۔ پھر یہ بات کرتا ہے کہ انہوں نے درخت سے کھا لیا۔ ٹھیک ہے، ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ آنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں قریب نہ آؤ اس درخت کے۔ تو اس سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ درخت کا کھانا منع نہیں تھا، بلکہ اس درخت کے قریب آنا منع تھا۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا، کہ ان دونوں نے وہاں سے کھا لیا، فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ درخت، ظاہرہ درخت تو نہیں کھا سکتا کوئی بندہ، درخت کس طرح کھائے گا؟ تو درخت کا کوئی نہ کوئی پھل تھا جس پھل کو حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ تو اس پر پھر قیاس آرائیاں ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ سیب تھا، اور اسی وجہ سے اس کو سیب کو برا سمجھا جاتا ہے کرسچنز کے ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی گندم کا دانہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گندم کا دانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گندم درخت پہ تھوڑی اگتی ہے، گندم تو زمین پہ ہوتی ہے، اور گندم کا درخت نہیں ہوتا، گندم کی فصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کرنا کہ گندم کا دانہ تھا، تو یہ بات تو قرآن مجید کی روح سے بھی غلط ہے اور عقل کی روح سے بھی غلط ہے، گندم کا دانہ نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک حکیم صاحب ہیں وہ ہمارے ہاں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گندم اس وجہ سے نقصان کرتی ہے کہ اس کو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان نے کھایا تھا، اسی وجہ سے گندم نقصان کرتی ہے۔ گندم کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گندم ہی ایک ایسی غذا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر پیدا کیا کہ اس کو آپ بار بار کھا سکتے ہیں۔ چاول آپ بار بار نہیں کھا سکتے، نقصان بھی کرتے ہیں، انسان رج جاتا ہے۔ فروٹس ہیں وہ آپ بار بار نہیں کھا سکتے غذا کے طور پر۔ روٹی ہے وہ آپ بار بار غذا کے طور پر کھا سکتے ہیں۔ تو روٹی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے غذا کے طور پر بنایا ہے، اور انسان یہ بات کرے کہ اس کی گندم کی وجہ سے انسان کو جنت سے نکالا گیا تھا، تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آتا، اور نہ ہی عقل کی روح سے یہ چیز صحیح ہے۔ تو یہ چیز زیادتی والی بات ہے کہ انسان یہ بات کرے کہ وہ پھل سیب تھا، سیب کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا، بائبل میں آتا ہے۔ تو ہم نے تو جو چیز قرآن مجید میں آئی ہے اس کی بات کرنی ہے، اس چیز کو بیان کرنا ہے۔ تو نہ تو گندم کا ذکر آتا ہے اور نہ ہی سیب کا ذکر آتا ہے، جنرل درخت کا ذکر آتا ہے، اور اس میں بھی کھانے کا ذکر آتا ہے نہیں آتا۔ بعض جو اس میں اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کھانے کا ذکر نہیں ہے، اس سے کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ بات ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اپنی طرف سے اپنا نوالہ قرآن مجید کے منہ میں ڈالنا چاہیے۔